السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، حضرات حکمین اور میرے عزیز دوستو، آج میں ایک ایسی عظیم شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جن کی حیا فرشتوں کے لیے مثال بنی، جن کا وقار ایمان کی علامت ٹھہرا، جن کا سکوت حکمت کی زبان بنا، جو ایمان میں سبقت رکھنے والے، جو اسلام کے لیے سب کچھ لٹا دینے والے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب مقرب، دو نوروں کے سچے امین اور صاحب شرف، نرم خو، خوش اخلاق، کریم النفس، دل کے غنی، ہاتھ کے سخی، قرآن کے عاشق، دین کے خادم، امت کے خیر خواہ، شریعت کے پاسباں، جن سے میری مراد خلیفہ ثالث ذو النورین حضرت عثمان بن عفان کی بابرکت شخصیت ہے۔ سامعین ذی احتشام، آپ کی شرافت، نرم مزاجی اور دیانتداری کے لوگ قبل از اسلام بھی معترف تھے۔ آپ کے اندر تجارت میں کامیابی کا عظیم ملکہ تھا، لیکن آپ کے اندر نہ کبھی غرور آیا اور نہ آپ نے کبھی تکبر کیا۔ آپ کو بھی دیگر ابتدائی اصحاب رضی اللہ عنہم کی طرح بہت ساری تکالیف برداشت کرنی پڑی۔ آپ کو آپ کے قریبی رشتہ داروں نے بہت سی ایذائی پہنچائی تھی، لیکن آپ صبر استقلال کا پہاڑ بن کر کھڑے رہے۔ عزیزان باوقار، آپ رضی اللہ عنہ واحد ایک ایسے صحابی تھے جن کو ہجرتین کا شرف حاصل ہوا۔ پہلے آپ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے حکم پر حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر مدینے کی طرف ہجرت کی، اور یہی نہیں، غزوہ بدر کا موقع ہے، آپ رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام نے آپ کو بدر اصحاب میں شمار کیا اور آپ کو مال غنیمت میں حصہ عطا فرمایا۔ آپ کی سخاوت اور دریا دلی کی تو کیا مثال بیان کی جائے۔ جس وقت مسلمانوں کو پانے کی ضرورت تھی تو آپ نے بیر روما کو خرید کر اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر ڈالا، اور یہی نہیں بلکہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے 300 اونٹ مکمل ساز و سامان کے ساتھ 70 گھوڑے، ہزاروں دینار جنگ کے لیے صدقہ کر ڈالے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اب عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ہاں، یہی وہ حضرت عثمان ہے جن کے دور خلافت میں ایران کو فتح کیا گیا، یہی وہ حضرت عثمان ہے جن کے دور خلافت میں شام کو فتح کیا گیا، یہی وہ حضرت عثمان ہے جن کے دور خلافت میں مصر کو فتح کیا گیا، یہی وہ حضرت عثمان ہے جن کے دور خلافت میں افریقہ کو فتح کیا گیا، یہی وہ حضرت عثمان ہے جن کے دور خلافت میں آرمینیا کو فتح کیا گیا، یہی وہ حضرت عثمان ہے جن کے دور خلافت میں اس امت کا سب سے بڑا کام کلام اللہ کی ترتیب و تدوین انجام دی گئی۔ ہاں، یہی وہ حضرت عثمان ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر جن کی جھوٹی شہادت کی خبر سن کر نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر تمام صحابہ کرام سے بیعت لیا، جو تاریخ اسلام میں بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے۔ مسلمانان باوقار، اگر میں یہ کہوں تو کوئی مبالغہ نہ ہوگا کہ تاریخ اسلام میں سب سے زیادہ مظلومانہ شہادت اگر کسی کی ہوئی تو حضرت عثمان کی ہوئی، کیونکہ میدان کربلا میں نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو 3 دن تک پانی نہیں دیا گیا اور اس کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا، لیکن داماد رسول حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو 40 روز تک کھانا اور پانی بند کر دیا گیا، لیکن پھر بھی آپ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے درمیان جنگ اور خوریزی کو پسند نہیں کیا۔ بہرحال 35 ہجری 18 ذی الحجہ جمعہ کے دن روزے کی حالت میں تلاوت قرآن کرتے ہوئے جب آپ اس آیت پر پہنچے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو آپ کی گردن پر تلوار چلا دی گئی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی دردناک شہادت۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مرتبہ کتنا اعلیٰ ہے حضرت عثمان کا، مرتبہ کتنا اعلیٰ ہے حضرت عثمان کا، ہر طرف ہے بول بالا حضرت عثمان کا۔ عقد میں ان کے نبی نے دی ہے 2 شہزادیاں، عقد میں ان کے نبی نے دی ہے 2 شہزادیاں، کیوں نہ ہو رتبہ نرالا حضرت عثمان کا۔ جامع القرآن ذو النورین جواد و سخی، جامع القرآن ذو النورین جواد و سخی، ہر لقب ہے فخر والا حضرت عثمان کا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔